علیکم السلام. اب آئندہ سال آپ یہ کیجیے گا کہ ممبر وہاں پر رکھوا دیجیے گا. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وهو اصدق الصادقین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. برادران عزیز، مجلس کے بعد میں حاضر رہوں گا. آپ میرا ٹیسٹ نہ لیں اپنے سوالوں سے. کوئی واقعی پرابلم ہو تو اسے میرے سامنے پیش کیجیے گا پریکٹیکل. میں اس پر دیکھوں گا کیا کیا جا سکتا ہے. باقی جو مسائل ہیں اس کے لیے مولانا مقبول احمد صاحب کی ذیل شخصیت یہاں موجود ہے. آپ ان سے وہ سوالات کریں. یہ تیسری اور آخری مجلس ہے اپنے سلسلے کی. میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہر مجلس میں، لیکن اتفاق سے پہلی ہی آیت کا ترجمہ میں کر سکا اور بقیہ 2 آیتوں کا ترجمہ نہیں کر سکا، جو مناسب نہیں تھا. جب 3 آیتیں پڑھیں تو تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی ہونا چاہیے تھا. تو اس قضا کو میں اس وقت ادا کر رہا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کئی قسموں کے بعد، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسمیں کھانے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا. اب خالق یہ کہے کہ بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، بہت پوٹینشیل اس میں رکھا، تو آپ انسان کی صلاحیت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا کر سکتا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے مگر اس انسانوں میں سے ایک بڑی اکثریت وہ تھی کہ جنہوں نے ہماری ہدایتوں کی قدر نہیں کی، ہماری نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو جو ہمارا سسٹم تھا اس نے ان کو بہترین مخلوق کے بجائے بدترین مخلوق بنا دیا. بدترین مخلوق بنا دیا. دروازہ کھولتا ہے الا الذین آمنوا، مگر مایوس نہ ہو، کسی بھی منزل پر پہنچ جاؤ. ہمارا اصول یہ ہے کہ اگر تم ایمان لے آئے اور تم نے اچھے کام کیے، نیک کام کیے، سوسائٹی کے لیے مفید کام انجام دیے، تو ہماری بھی نظر تم سے پلٹ جائے گی، تمہاری طرف پلٹ جائے گی، اور تم کو ہم ایک ایسا اجر دیں گے، ایسا ریوارڈ دیں گے کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں. اب خالق کائنات کا لمٹ نہیں ہے تو اب اس کی لمٹ کیا ہوگی؟ یہ ہے تینوں آیتوں کا ترجمہ کہ پہلے انسان کو بتایا گیا کہ تمہارا منصب کیا ہے، تم کو ہم نے کس لیے پیدا کیا ہے، کیا پوٹینشیل ہم نے دیا ہے. پھر تاریخ بتائی کہ یہ انسان کیسے بندر بن گیا، یہ انسان کیسے جانور بن گیا، 2 ٹانگوں پر چلتا ہوا یہ انسان بھیڑیا بن گیا، شیر بن گیا، سانپ بن گیا، بچھو بن گیا. پھر آپ کا شانہ ہلایا جاتا ہے کہ مگر پریشان نہ ہو، ہمارا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے. جو لوگ ایمان لے آئیں گے اور اچھے کام کریں گے، جو انسانیت کے شایان نشان ہیں، تو ہم ان کو وہ اجر دیں گے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے
عرض کیا صبح کی مجلس میں کہ اسلام میں عقل کی کیا اہمیت ہے۔ شیعہ اور سنی دونوں کی احادیث کتب میں رسول کا یہ ارشاد موجود، لا عقل لہو لا دین لہو۔ اسی کی طرح میں نے اشارہ کیا تھا بن لادن کی طرف، کہ جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے بعد جتنی بڑی بھی داڑھی ہو، جتنا اونچا پیجامہ پہنے، جتنی چاہے نمازیں پڑھے، پان کھا کھا کے منہ لال کر کر کے ہندوستان پاکستان سے یہاں تبلیغ کرنے کے لیے آئے۔ ابھی آپ لوگوں نے بتایا تھا، کسی نے مجھ سے، سلطان نے بتایا تھا۔ تو دین ہے، اور اگر عقل نہیں ہے، انٹلیکٹ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تو دین نہیں ہے۔ اسی کا لازمی نتیجہ ہے کہ جتنی عقل ہوگی، اسی کو ہمارے یہاں اصول کافی میں حدیث ہے کہ جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا اور یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، تو فرمایا کہ بکا واقع و بکا اصیب، میں لوگوں کو جزا جو دوں گا وہ کثرت عبادت کی بنا پر نہیں، سمجھ کے ساتھ عبادتوں کو انجام دیا، یہ پیمانہ ہوگا ثواب و عقاب کا۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے حضرت آدم کی روایت پیش کی، جس میں حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کہ اللہ آپ کا سلیکشن میں امتحان لے رہا ہے، عقل، دین اور حیا کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، اس میں سے آپ صحیح سلیکشن کریں۔ تو حضرت آدم نے عقل کو لیا، یعنی حیا اور دین کو چھوڑا۔ تو میں نے عرض کیا تھا صبح کو کہ جبرائیل نے حیا اور دین سے کہا کہ آدم تو تمہیں لینے پر تیار نہیں ہے، تو چلو۔ تو ان دونوں نے کہا ہم اب کہاں جائیں گے؟ جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا اسی وقت کہہ دیا کہ آگے آگے عقل چلے گی، پیچھے پیچھے تم چلو گے۔ یعنی دین ہمارا رہنما اور رہبر ہے، اور دین کی رہنما اور رہبر عقل ہے۔ اس روایت کو میں نے مصلحتاً پیش کیا تھا، چونکہ مجھے بات اس وقت کی مجلس میں آگے بڑھانا تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ دین بغیر عقل کے نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مولا علی نے ارشاد فرمایا، مولا علی سے کوئی بہتر عارف رسول نہیں تھا۔ مولا علی نے رسول کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اگر ایک اسکیل لگائی جائے، ایک ترازو لگائی جائے، اور اس کے ایک پلے میں دنیا بھر کے جتنے فلاسفرز ہیں، جتنے مین آف وزڈم ہیں، ان سب کی عقل کو نکال کر رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلے میں فقط رسول کی عقل کو رکھا جائے، تو رسول کی عقل کا پلہ جھک جائے گا۔ صحیح بات ہے یہ؟ دیکھیے یہ اسلام کی کوئی بات irrational تھوڑی ہے، یہ صحیح بات ہے، اس لیے کہ حضور تشریف لائے ہیں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے معلم بن کر، ان کو پڑھانے کے لیے۔ تو پڑھانے والے کی عقل تو ہمیشہ پڑھنے والوں سے زیادہ ہوئے گی۔ اگر پڑھانے والے کی عقل کم ہو جائے تو پھر استاد شاگرد ہو جائے گا، شاگرد استاد ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ اسی لیے اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بات جو میں نے کہا آپ سے کہ سمجھ میں نہیں آیا تو مت مانو، جب تک سمجھ میں آئے نہ مانو۔ نہ سمجھی کے ساتھ ماننا، اسلام قبول اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ اسلام میں اگر عقل نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ تو دو چیزیں ہیں نا، ایک دین ہے، ایک دنیا ہے۔ تو دنیا کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کو اگر دین پر چلنا ہے تو عقل کو ساتھ لینا ہوگا، لیکن ہم کو فقیر تھوڑی بننا ہے، ہم کو سنیاسی تھوڑی بننا ہے۔ ہم کو جو اللہ نے بھیجا ہے اس دنیا پر رول کرنے کے لیے بھیجا ہے، بٹ ناٹ فار سپریشن، کرنے کے لیے کہ دنیا کا ہر انسان یہ کہہ سکے کہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا ہے، اپنا اور غیر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے ساتھ سپریشن ہو رہا ہے یا ہمارے ساتھ ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے، یہ نہ کہہ سکے۔ اب یہ دنیا کیسے حاصل ہو؟ میں نے قرآن کو دیکھا تو قرآن مجید میں ایک جگہ وہ دکھائی دی کہ جہاں جناب سلیمان کو ابھی کنگڈم نہیں ملی ہے، یہ قرآن میں آیت پڑھ دے رہا ہوں، اور آپ دعا فرما رہے ہیں کہ رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، پڑھنے والے تو ہر بات پر قدرت رکھتا ہے، مجھے حکومت چاہیے ہے، مجھے پاور چاہیے ہے، مگر ایسی حکومت مجھے ملے جیسی حکومت میرے بعد بھی کسی کو ملے نہیں، نہ بش کو، نہ اوباما کو، نہ بلیئر کو، نہ کسی کو۔
اب اللہ سے مانگیں تو ایسی چیز تو مانگیں گے کہ ایسی حکومت کسی کو نہ ملے. یہ آپ معلوم ہے حکومت ملی تو کیسے ملی؟ ہوا پر قبضہ، سمندروں پر قبضہ، زمین پر قبضہ، جنوں پر قبضہ، جانوروں پر قبضہ، ہر شے قبضے میں، جو چاہا وہ ہو گیا. وہ آپ کو سارے واقعات معلوم ہے قرآن مجید میں. یہ واقعات قرآن مجید میں بیان کی گئی، جیسا میتھالوجی نہیں ہے. خیر، اب روایت تفسیر میں یہ بتاتی ہے کہ جب حضرت سلیمان نے یہ دعا کی، پھر جبرائیل آئے اور جبرائیل نے کہا کہ تمہارا رب، تمہارا معبود یہ کہتا ہے کہ تم نے اتنی بڑی حکومت کے لیے دعا کی ہے تو ہم تمہارا ٹیسٹ تو لے لیں کہ تمہارا ملک پاکستان نہ بن جائے. پاکستان سے ہم کو بہت محبت ہے، ایسے خیال نہ کیجیے ہم اگینسٹ پاکستان، لیکن جو پاکستان کے حال بنا دیا وہاں کی لیڈرشپ نے، اس سے ہمارا دل دکھا ہوا ہے نا، ہر مسلمان کا دل دکھا ہوا ہے. تو ٹیسٹ تو جناب سلیمان نے کہا کاہے میں ٹیسٹ ہے؟ وہی دہرایا گیا کہ 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اس میں سے ایک کو لینا ہے، 2 کو چھوڑنا ہے. اگر آپ نے صحیح چیز کو لیا تو آپ کو یہ حکومت ملے گی، اور اگر غلط چیز کو لیا آپ نے تو حکومت نہیں ملے گی. یہاں 3 دوسری چیزیں ہیں. جناب سلیمان نے کہا کیا 3 چیزیں ہیں؟ کہا آپ نے حکومت کے لیے دعا کی ہے، پہلے تو حکومت ہے، دوسرے دولت ہے یعنی ویلتھ، تیسرے علم ہے. ان میں سے ایک کو لیجئے، 2 کو چھوڑیے. اب کس کو لیا جائے بتائیے؟ بھائی حکومت کے لیے دعا کی ہے نا تو حکومت لے لیں، مگر سلیمان حاکم بعد میں ہوں گے، نبی پہلے ہیں. تو اگرچہ حکومت کے لیے، آپ غور کرتے رہیے میں بھی نتیجہ نکالوں گا، اگرچہ حکومت کے لیے دعا کی تھی لیکن حکومت کے ساتھ ساتھ جب علم آیا تو جناب سلیمان نے کہا کہ اللہ سے کہو کہ میں علم کو لیتا ہوں. اور یہاں بھی وہی ہوا کہ جب حضرت سلیمان نے علم کو لیا، نالج کو لیا، تو جبرائیل نے دولت اور حکومت سے کہا کہ تم چلو، تم کو تو سلیمان لے نہیں رہے ہیں. تو انہی نے کیا کہا، اف کتنی گہری بات ہے. دولت اور حکومت، پاور اور ویلتھ، دونوں نے کہا کہ اب ہم کہاں جا سکتے ہیں. جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا تھا اسی وقت کہہ دیا تھا کہ جدھر جدھر علم جائے پیچھے پیچھے تم بھی جاؤ. اس کو پکڑ لیجئے، بات کو اس کو پکڑ لیجئے. یہی میں نے کیا تھا یا دوسری میں کیا تھا کہ دولت اگر آپ کے پاس آ گئی بغیر علم کے تو سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہے. حکومت اگر آپ پاس آ گئی بغیر علم کے تو سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہے. اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، فقط علم آ گیا تو سب کچھ آ گیا. مولا علی نے فرمایا تھا یہ آپ کے مولا ہیں، کسی اور کے مولا نہیں ہیں، آپ کے مولا ہیں. ان کی مانی، میری بات نہیں مانتے، مولانا کی بات مانیے گا. اب مولا کیا کہتے ہیں؟ مولانا نے فرمایا کہ جسے علم مل گیا اس سے چھوٹ کیا جائے گا، اور جسے علم نہیں ملا اس کے پاس رہ کیا جائے گا. یہ مولانا مقبول احمد صاحب لکھنؤ میں بہت عمر گزری ہے ان کی، پوچھئے ان سے. آپ کا بھی آبائی وطن تو لکھنؤ ہے. لکھنؤ اور اس کے قرب و جوار میں بڑے بڑے راجا، مہاراجا، نواب سب شیعہ تھے. میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن میرے والد نے بتایا. ان کے کھنڈر میں نے دیکھے، ان کے پیلیسز تھے، ان کی بلڈنگز تھیں، ان کے دروازوں پر ہاتھی بندھے رہتے. زمانے کاریں تو تھی نہیں، ہاتھی بندھے رہتے تھے. ان کی اپنی چھوٹی موٹی آرمی ہوا کرتی تھی، مصاحبین ہوتے تھے. ان کو یہ غرور ہو گیا کہ ہم تو راجا ہیں، ہم تو نواب ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. سنو اے مٹھو، تمہارے لیے پڑھ رہے ہیں، تمہارے لیے پڑھ رہے ہیں. تو ان کو یہ خیال ہوا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کریں گے پڑھا کے، کیا کریں گے اسکول بھیج کے، کیا کریں گے یونیورسٹی بھیج کے. یہ دولت، یہ خزانے، یہ بلڈنگز، یہ پیلیسز، یہ لشکر سب ہمارا موجود ہے. جب ہندوستان آزاد ہوا 51 میں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور، آپ کو بتا رہا ہوں، جن کے باپ اور دادا نواب اور راجا اور ڈیزائنرز اور یہ اور وہ سب تھے، ان کے بچے فقیر کی طرح سے بھیک مانگتے. مجھے اپنی آنکھوں سے دکھائی دی ہے کہ اللہ کے نام پر ہمارا پیٹ بھر دو.
مولا کی بات سچ ہو گئی نا کہ علم نہیں ہے تو جو ہے سب چلا جائے گا، سب چلا گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ اب میں ہندوستان سے آیا ہوں، آنے کی مثال دوں گا۔ اب یہ تو مثال بھی اس کی کہ علم نہیں تھا تو سب کچھ چلا گیا، جو آیا تھا وہ سب چلا گیا۔ اب دیکھیے کچھ نہیں ہے مگر علم ہے۔ بھائی پاکستان میں بھی ایسی شخصیتیں ہوں گی، لیکن بہرحال اب ایک مجلس میں 1 گھنٹے کے اندر ختم ہو جائے گی، میں بہت مثالیں، اور بالکل آبویس جو مثال ہے سامنے وہ یہ ہے کہ اس وقت تو ہماری راشٹرپتی وہ ہیں کہ جو پتی ہو ہی نہیں سکتے۔ بھائی پتنی کیسے پتی ہو جائے گی؟ یہ تو پتنی کیسے پتی ہو جائے گی؟ وہ اب کیا کہتے ہیں، مجبوری ہے۔ اور راشٹرپتی پتنی راشٹرپتی ہے، چلو ہو گیا۔ اس سے پہلے کون تھا راشٹرپتی؟ اے پی جے عبد الکلام۔ بھائی میرے ملک کا پریزیڈنٹ تھا، میں بتا رہا ہوں، صورت کیسی، رات کو بچے دیکھیں تو ڈر جائیں۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، بڑا بدصورت آدمی تھا، کالا دھیمڑ، بال کیسے، سبحان اللہ، کپڑے کیسے، ماشاء اللہ، قد کیسا، انا للہ۔ یہ ہمارا پریزیڈنٹ تھا۔ خاندانی بیک گراؤنڈ زیرو، گھر میں اتنی جہالت، قبلہ آپ کو معلوم ہے اس کا اے پی جے عبد الکلام کیا تھا، یہ فل فارم کیا ہے اس کا؟ ارے جو صحیح نام نہ رکھ سکے، اتنی جہالت۔ اے پی جے یہ اسٹینڈ ہوتا ہے ابو الپاکر جین العابدین عبد الکلام، تینوں لفظ جو ہیں وہ بے معنی ہیں۔ جین العابدین تو کچھ زین العابدین، مگر اتنی جہالت کہ وہ اے پی جے سے وہ جین العابدین، عبد الکلام کو کیا معنی، کچھ معنی ہی نہیں اس کے، ابو الپاکر کوئی معنی نہیں اس کے۔ یہ جہالت کا ماحول میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، غربت، گمنامی، جہالت، کچھ نہیں۔ یہی 12 برس کی عمر میں رامیشورم میں سڑکوں پر ہاکر بنا ہوا ڈیلی اخبار بیچا کرتا تھا۔ یہ تھی اس کی ابتدا 12-13 سال کی عمر تک، مگر اس نے ایجوکیشن کو پکڑ لیا، اور ایجوکیشن کو پکڑنے کے بعد پھر سائنس کے ذریعے اس نے ہندوستان کو ڈیفنس کے لیے میزائل فراہم کیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ اس زمانے میں بی جے پی کی گورنمنٹ تھی جو فیسسٹ پارٹی ہے، اور پردھان منتری وزیر اعظم تھے اٹل بہاری واجپئی۔ بچوں سنو بیٹا، اٹل بہاری واجپئی، اٹل کے معنی کیا ہے؟ جو کہیں ٹلے نہیں، اپنی جگہ جمع بیٹھا رہے، مگر علم میں اتنا زور تھا کہ اٹل کو بھی ٹلنا پڑا، رامیشورم جانا پڑا، خوش آمدیں کر کر کے لانا پڑا۔ وہ اپنی جگہ آکڑا ہوا، مجھے نہیں چاہیے ہے پریزیڈنٹ شپ انڈیا کے، مجھے نہیں چاہیے، ہاتھ جوڑے کھڑے کہ ہم تم کو لے جائیں گے۔ دیکھا آپ نے، یہ اسلام کی تاریخ اول ہے جو دہرائی جا رہی ہے کہ جس کے پاس پاور ہے وہ کہتا ہوا آ رہا ہے کہ ابو الکلام آؤ، تمہاری ضرورت ہے۔ اور پھر یہ پریزیڈنٹ، میں آپ سے بتا رہا ہوں ایک ہندوستانی کی حیثیت سے، یہ پریزیڈنٹ عبد الکلام، یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ جہاں علم ہوگا وہاں کرپشن نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، جہاں واقعی نالج ہوگی وہاں کرپشن نہیں ہوگا۔ یہ پہلا پریزیڈنٹ تھا ہمارا کہ جو 2 سوٹ کیس لے کر قصر صدر میں داخل ہوا تھا، راشٹرپتی بھون میں، اور وہی 2 سوٹ کیس لیے ہوئے باہر آ گئے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا کیا کارنامے انجام دینے والے لوگ ہیں۔ پی چدمبرم کو دیکھ لیجئے آپ، کیا اس پر کیس چل رہا ہے، اور جو ہمارے یہاں کے وزراء ہیں اور لیڈرز ہیں، کرپشن کا کیا۔ تو جہاں علم ہوگا صحیح معنوں میں وہاں کرپشن نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے کسی فارمر پریزیڈنٹ کو آج بھی ہندوستان میں وہ رسپیکٹ نہیں ملتی ہے جو عبد الکلام کو ملتی ہے۔ ہندو اس کی عزت کرتے ہیں، مسلمان اس کی عزت کرتے ہیں، شیعہ اس کی عزت کرتے ہیں، کیوں؟ جہاں کیریکٹر ہوگا اس کی عزت تو ضرور ہوگی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
تو اب دیکھیے علم تھا نا اس کے پاس، غریب تھا، فقیر تھا، بدصورت تھا، بشکل تھا، خاندانی بیک گراؤنڈ کچھ نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، ایک نالج تھی، تو مولا کا قول آ گیا گھبراؤ نہیں، تمہارے پاس آ جائے گی، پیسہ تمہارے پاس آ جائے گا، دولت تمہارے پاس آ جائے گی، حکومت تمہارے پاس آ گئی۔ 1500 برس پہلے جو کہا گیا تھا وہ آج ہماری نظروں کے سامنے آ گیا۔ یہ آپ حضرات بچے بیٹا یاد رکھو کہ اگر علم کو پکڑ لیا تم نے، نالج کو، سب تمہارے پاس خود بخود آ جائے گا۔ اب تمہیں میں آج کی مثال دوں۔ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء ویژنری ہیں۔ قبلہ آپ تو بھال جانتے ہیں، آیت اللہ سستانی جن کا میں مقلد ہوں، ان کا یہ فتویٰ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، اسلام میں چھپا تھا۔ اسلام میں چھپا تھا، آیا تھا اسلام پاس آیا تھا، وہ نہیں پرچایا تھا، دیکھ لیجیے۔ آیت اللہ سستانی شیعوں کی اکثریت ان کی تقلید کرتی ہے، ان کا یہ فتویٰ موجود ہے۔ جب کسی نے ان سے پوچھا کہ ہم اس وقت جو ماڈرن ایجوکیشن کے اسکولز ہیں وہاں اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں تو وہاں ان کو ایجوکیشن تو ملتی ہے مگر ان کا دین بگڑنے لگتا ہے، اور اگر ہم دین بچاتے ہیں تو وہ جاہل رہ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ مولانا پاس وہ رسالہ موجود ہے، دیکھیے اس میں فتویٰ موجود ہوگا۔ تو مولانا ہمارے جو مرجع تقلید تھے انہوں نے یہ حکم دیا کہ دین بگڑ جائے یہ ہمیں گوارا نہیں، اس لیے آپ ان اسکولوں میں بچوں کو نہ بھیجیں، مگر دنیاوی ایجوکیشن سے آپ کمیونٹی کو محروم نہیں کر سکتے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنے سپرویژن میں اپنے کالج خود بنائیں ماڈرن ایجوکیشن کے لیے، اور اس کے لیے سہم امام بھی آپ صرف کر سکتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، اسی علماء کو اللہ نے یہ باب المدنۃ العلم کے در سے وابستہ ہونے کی صفت ہے کہ ان میں ویژن پیدا ہو جاتا ہے، ان میں ویژن پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہی ایرانی علماء کا علم ہے، آیت اللہ خامنئی۔ آپ نے دیکھا، میں 2 سال پہلے کینیڈا میں تھا، میں نے خود وہ رپورٹ دیکھی ہے، کسی انٹرنیشنل ایجنسی نے وہ رپورٹ سروے کر کے چھاپی تھی، کہ اس رپورٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ ایران میں اس وقت جتنا ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہوا ہے دوسرے کسی ملک میں بشمول یورپ اینڈ امریکہ 10 جتنا ڈیولپمنٹ ہوا ہے اس سے 11 ٹائم زیادہ ہوا ہے، 11 فولڈ۔ دس از ناٹ اے جوک، جس پر تمام سینکشنز لگے ہوئے ہیں، پوری دنیا جس کی دشمن ہو رہی ہے، وہاں پر 11 فولڈ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہو جائے۔ میں نے خود یہ رپورٹ اپنی آنکھوں پڑھی ہے، انٹرنیٹ پر پڑھی ہوگی، آپ دیکھ لیں اس کو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ شیعہ علماء کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان کو ویژن دیتا ہے، ان کو نور بصیرت دیتا ہے، وہ اپنی قوم کو پیچھے لے جانا نہیں چاہتے، آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ صلوات پر محمد اب میں اپنے دیش کا ذکر کروں گا بھائی، ہندوستان کو آزاد ہوئے 65 سال ہو چکے ہیں، آج بھی بھائی آپ یہ یہاں کی ایجنسیز کو آپ میری یہ مجلس دے دیں تو یہ آفیشیل فیگرز ہیں، میں کوئی اپنے گھر کے تھوڑی پیش کر رہا ہوں، یہ حکومت ہند کی طرف سے جو اسٹیٹسٹک جاری کی گئی ہے وہ ہے۔ اس وقت ہندوستان میں بلو پاورٹی لائن لوگوں کی تعداد 40 کروڑ سے زیادہ ہے، آلموسٹ half آف دا پاپولیشن از لیونگ انڈر دس کنڈیشن، پاورٹی اسٹرکن، بلو پاورٹی لائن۔ اور قبلہ ابھی شعبان کے مہینے میں دیکھیے، میں ایک بات بتا دوں، میں نے ایران کا نمک نہیں کھایا ہے، نہ میں نے ایک پیسہ ایران سے کبھی لیا ہے، نہ میرے ٹرسٹ میں لیا گیا ہے، وہ لیا ہی نہیں ہم نے۔ قبلہ ابھی شعبان کے مہینے میں ایک ڈیلیگیشن گیا تھا، اس میں 13 سنی علماء تھے، 5 شیعہ علماء تھے، اس میں خیر میں بھی شامل تھا شیعوں کی صف میں۔ 13 سنی علماء تھے، بڑے بڑے سنی علماء ہر مسلک کے تھے۔ اب جب ہم دہلی سے ساتھ ساتھ چلے تو ہم چہروں پر رنگ کچھ خوشگوار نہیں ہے بلکہ ناگواری کا ہے، نہ ان میں کیا کیا ان کو بھرا گیا تھا، برین واش کیا گیا تھا۔ مگر جب وہاں سے وہ واپس آئے ہیں تو کیا ان کے امپریشنز تھے، آپ کی حیرت تھی ان کا کہ یہاں پر اور باتیں تو سب ہیں، لیکن بھائی صحیح بات ہے، آپ دہلی، لکھنؤ، کلکتہ، ممبئی کہیں پر بھی کار پر بیٹھے ہوئے جا رہے ہوں، کسی چوراہے پر ریڈ لائٹ کے اوپر گاڑی روکی اور کھڑکی پر ناک کرتے ہوئے آواز کھٹ 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 کھٹ۔ پاکستان میں ایک انگلی چلتی ہے، وہاں بھی کھٹ 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 کھٹ۔ یہ 65 برس کے بعد بھی عالم ہے، ہندو بھکاری، مسلمان بھکاری،
گاڑیوں کو گھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پاکستان انسان دونوں جگہ. ان کا ہم کو سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ کہ ہم آدھا ملک ہم نے دیکھا اور ہم کو ایک فقیر نہیں دکھائی دیا. یہ صحیح بات ہے. میں جب شاہ ایران کے دورے میں زمانے میں جاتا تھا، کبھی بس سے جاتا، میرا خود پیسے نہیں تھے تو بس سے میں جاتا تھا تہران سے مشہد. راستے میں جہاں بس رکتی تھی وہاں زمین پر پیر رکھنا مصیبت ہو جاتا تھا. اتنے بھکاری گھیر لیتے تھے کہ آپ زمین پر پیر نہیں رکھ سکتے تھے. اور اب میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ سنی شیعہ کوئی بھی جب ایران جائے تو اپنے ساتھ ایک آئی گلاس لیتا ہوا جائے، بڑا آتشی شیشہ. اس کو لگا کے آپ دیکھیے کہ آپ کوئی فقیر دکھائی دیتا ہے، کوئی بغیر دکھائی دیتا ہے. آپ قدر کیجئے دنیا کے کسی اسلامی ملک سے غربت ختم نہیں ہوئی بشمول سعودی عرب. وہاں بھی بیگرز موجود ہیں. حج کے لیے آپ جاتے ہیں، کتنے بیگرز آتے ہیں، اور وہاں تو بڑی سختیاں. دیہاتوں میں جا کے دیکھیے کتنی غربت ہے. پھر ایران میں یہ غربت کیسے ختم ہو گئی؟ ایران میں یہ غربت اس لیے ختم ہو گئی کہ اگر ہیڈ آف دا اسٹیٹ ساری عیاشی کرتا رہے گا تو پبلک غریب رہے گی، وہ خود فقیر ہو جائے گا تو پبلک امیر ہو جائے گی. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ تو اس ڈیلی کل ہم کو حیرت ہو گئی، ایک بھکاری ہم کو نہیں دکھائی دیتا ہے. ایک بھکاری ہم کو نہیں دکھائی دے رہا ہے. اور اس کے بعد جو ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ ہے، کاریں اپنی ان کی بن رہی ہیں، میٹرو میں جو کوچز لگے ہیں وہ سب ایران کے بنے میں جا کے دیکھ لیجیے. ساخت ایران، ساخت ایران، ساخت ایران، میڈ ان ایران، میڈ ان ایران، میڈ ان ایران. یہ اتنے سینکشنز کے بعد تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ جہاں علم ہوگا، علم کی صفت یہ ہوتی ہے کہ علم کا سر ہمیشہ اٹھا رہتا ہے، جھکتا نہیں. دنیا کی کوئی طاقت اس کے سر کو نہیں جھکا سکتی. اسی لیے آج سپر پاورز کے سامنے ایران سر اٹھائے کھڑا ہوا ہے. صلوات بر محمد. اچھا، مجھے تو آپ کو بات حقیقت جو ہے وہ سمجھانا ہے، چاہے وہ دشمن سے ہی. اس لیے کہ اسلام وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ خذوا الحکمہ ولو من فم مشرک. اگر مشرک سے بھی تم کو کوئی وزڈم کی بات مل رہی ہے تو اس کو لے لو. اب مجھے نہیں معلوم کہ ہولوکاسٹ کی داستان میں کتنی ایگزیجریشن ہے، کیا ہے. بہرحال جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہودی یورپ سے نکالے گئے، مارے گئے. اس کے بعد جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. یہ سب یہاں سے بھاگ کے پہنچے امریکہ میں. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ڈنمارک میں اگر کارٹون بنتا ہے پاکستان کے مسلمان ایموشنل ہو جاتے ہیں، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. ڈونٹ بیکم ایموشنل اینی ٹائم. دیکھیے، جو آدمی مار کاٹ کے نکالا گیا ہو اور وہ کہیں پناہ لینے گیا ہو وہ سینٹیمنٹل ہوگا. کسی کا بچہ مر گیا، کسی کا بھائی مر گیا، جائیداد تباہ ہو گئی، مصیبت وہاں گیا. مگر اس کے بعد دیکھیے جو بات جس میں اچھی ہے وہ بیان کی جائے گی. جیوز جب امریکہ پہنچے تو جس بیچ پر گئے، جس ہوٹل میں گئے، جس کلب میں انہوں جانا چاہا، وہاں لکھا ہوا تھا ڈاگس اینڈ جیوز آر ناٹ الاؤڈ. یہ میں نے پڑھا ہے خود. ڈاگس اینڈ جیوز آر ناٹ الاؤڈ. اتنا ہیومریشن. مگر وہ سینٹیمنٹل نہیں ہوئے. ان کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے اپنی نسل کی تربیت یوں کی کہ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو کبھی کوئی پروٹیسٹ نہ کرو، کبھی نعرے نہ لگاؤ، کبھی سلوگن نہیں. دو چیزوں کو پکڑ لو، ایک بزنس کو پکڑ لو، ایک علم کو پکڑ لو. اس ویژن کا نتیجہ کیا تھا کہ امریکہ میں یہودی گئے تھے پناہ لینے کے لیے، پروٹیکشن لینے کے لیے. آج پورا امریکہ ان کے پروٹیکشن میں ہے. غلام بن کر گئے تھے، آج امریکہ ان کا غلام ہو گیا. یہ میں غلط نہیں کر رہا ہوں، ہے نا؟ سارا میڈیا کیپچرڈ بائی جیوز، بینکس کیپچرڈ بائی جیوز، یونیورسٹیز کیپچرڈ بائی جیوز، اسکولز کیپچرڈ بائی جیوز. دیکھیے اب ویژن کی بات ہوئی تو میں آپ کو بتاؤں گا ضرور. مجھ سے میرے امریکہ میں ایک دوست نے بیان کیا کہ آج میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا. ہوشیار ہو جائیے، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، یہ سبق ہے، یہ لیکچر ہے. یہ پورشن لیکچر ہے، یہ مجلس نہیں ہے. یہ پورشن لیکچر ہے، یہ مجلس نہیں. دیکھیے ان کا، میں ایک جیوش اسکول میں گیا. وہاں کے پرنسپل کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا. ایک بچہ کرسچن آیا ایڈمیشن کے لیے. اس نے پوچھا کتنے % مارکس ہیں تمہارے. اس نے مارک شیٹ کے سامنے 60% مارکس تھے. اس نے اس کو ایڈمیشن دے دیا.
اس نے اس کو 60% بچے کو ایڈمیشن دے دی. یہ ویژن رکھنے والی بات ہے. کل بیٹا تھوڑی دیر میرے سامنے ایک جیو بچہ آیا, اس کے 80% مارکس ہیں, اس کو ایڈمیشن نہیں دیا. آپ یہ بتائیے کہ اپنے کالج میں اگر میں یہ کروں کہ ایک ہندو بچہ ہے 60% مارکس لے کے اس کو میں دے دوں, اور شیعہ بچہ 80% مارکس لے کر آئے اسے میں ایڈمیشن نہ دوں, میرا لکھنؤ میں رہنا مشکل ہو جائے گا, مصیبت آ جائے گی. کیوں؟ قوم جذباتی ہے, ویژن نہیں ہے. اب ان کو حیرت ہوئی جب وہ بچہ چلا گیا, کہنے میں نے پوچھا اس سے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ دیکھیے یہ ویژن کی بات ہے. یہ آپ نے کیا کیا کہ غیر بچہ ہے آپ نے اس کو 60% پہ ایڈمیشن دے دیا, آپ کے اپنی کمیونٹی کا بچہ ہے آپ نے اس کو 80% پہ ریجیکٹ کر دیا. کہا وہ تو کرسچن ہے اس کے لیے 60% بھی بہت ہے. یہ ویژن کی بات ہے. اور جیو بچہ 80% مارکس لے کر آئے, اسے ٹھوکریں کھانے دو تاکہ اس کو سبق ملے. اب آئندہ کسی ایگزام میں اس بچے کے, جیو بچے کے 80% مارکس نہیں آئے ہوں گے, وہ گیا ہوگا 90 اور 90 کے اوپر, کہ 80% میں تو اس کو اپنے اسکول میں داخلہ نہیں ملا, دوسری جگہ کہاں سے داخلہ ملے گا؟ صلوات پر محمد وعلی. سمجھداروں کے فیصلے ناسمجھوں کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں. یہ اور پرابلم ہے, وہ پرابلم بن جاتے ہیں. ہم خلوص سے ایک کام کر رہے ہیں مگر ان کی سمجھ کے باہر ہے, وہ اپنی سمجھ کو فائنل سمجھتے ہیں. اچھا, اب ان کے یہاں بھی اسرائیل میں جو جوش چیف پریسٹ تھا, اسرائیل میں نے پڑھا ہے, اسرائیل کے بننے کے بعد بہت سے دولت مند جیوز اس پریسٹ کے پاس آئے کہ یہوہ نے ہمارے لیے یہ بلیسنگ دی ہے کہ ہم کو ہماری موجودہ زمین دوبارہ مل گئی. وہ کہاں تک صحیح غلط اس کے بحث نہیں ہے, اس لیے ہم اللہ کا, یہوہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے پریسٹ تھا, جوش برین کا کیسے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو؟ کہ مسلمانوں کی مسجدیں ہیں بڑی شاندار, عیسائیوں کے چرچز ہیں بہت عالیشان, ہندوؤں کے مندر ہیں بہت عالیشان, مگر جتنا پیسہ ہمارے پاس ہے اتنا نہ کرسچنس کے پاس ہے, نہ مسلمانوں کے پاس ہے, نہ جیوز کے پاس ہے. ہم چاہتے ہیں ایک ایسا سیناگوگ بنے کہ نہ کوئی ایسا چرچ ہو, نہ کوئی ایسی مسجد ہو, اور نہ کوئی ایسا مندر ہو. سوچئے, میں کچھ کہہ تو نہیں رہا ہوں, آپ کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ سوچئے. جوش لوگوں نے اپنے پریسٹ سے کہا کہ ایسا سیناگوگ بنائیے کہ نہ ایسا چرچ عیسائیوں کے پاس ہو, نہ ایسا مندر ہندوؤں کے پاس ہو, نہ ایسی مسجد مسلمانوں کے پاس ہو. He was a Jew, but was a genius. اس نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر ہم تمہارا چرچ ہیرے کا بھی بنا دیں, ڈائمنڈ کا, سالڈ ڈائمنڈ کا, تو یہوہ کی نظروں میں اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ یہوہ کی نظروں میں تو اس کی کوئی حیثیت, تمہاری نظر میں ہیرا بہت قیمتی ہے. اب وہ پڑھنے والی بات نہیں ہے, حالانکہ آپ تشریف فرمائیں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ماشاءاللہ اچھی نظر ہے, کہ اس ہماری جو گیلیکسی ہے, نیکسٹ جو گیلیکسی ہے, میں تھوڑا سا ایسٹرونومی میں دلچسپی رکھتا ہوں, تو ابھی آیا ہے ریسرچ ہو کے کہ اس گیلیکسی میں ایک سیارہ ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, جس کا سائز ہماری زمین کے برابر ہے, تھوڑا سا چھوٹا ہے, تھوڑا سا چھوٹا ہے. وہ پلینٹ کا ہے کہ بنا ہوا ہے؟ سالڈ ڈائمنڈ کا. پورا پلینٹ سالڈ ڈائمنڈ کا بنا ہوا ہے. غور کیا آپ نے؟ تو جس نے پوری دنیا ایک ڈائمنڈ کی بنا دی ہو, اس کی نظروں میں اگر آپ ایک محل بھی ہیرے کا بنا دیں گے, اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ تو اس نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی. تو کہا یہ تو آپ ٹھیک ہے, تو پھر کیا کریں؟ اس نے کہا تمہارے یہوہ کو سیناگوگ بنانے سے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا جیوز کو بنا دینے سے خوشی ہوگی. اس کمیونٹی کو بنا دینے سے جتنا اس کو خوشی ہوگی, اتنا اس کو بلڈنگ کے بنا دینے سے خوشی نہیں ہوگی. یہ جتنے اربوں ڈالرز لاؤ یہ سب مجھے دے دو, میں اس کو اپنی کمیونٹی کی ایجوکیشن پر صرف کروں گا. دیکھا آپ نے, ایک آدمی کا فیصلہ تھا, ذہانت پر مبنی, بصیرت پر مبنی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلا میں 30 سال امریکہ گیا ہوں, 3 یونیورسٹیز کو چھوڑ کر باقی جتنی یونیورسٹیز ہیں اس سب میں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز کا ہیڈ جو ہے وہ جیو بنا بیٹھا ہے. 3 کو چھوڑ کے, 3 یونیورسٹی کے علاوہ باقی جتنی یونیورسٹی ہیں سینکڑوں, سب جگہ اسلامک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ کون ہے؟ جیوز. اب وہ کیا اسلام پڑھا رہے ہوں گے وہ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے. تو یونیورسٹیز پر ان کا قبضہ, پیرس پر ان کا قبضہ, الیکٹرانک میڈیا پر ان کا قبضہ,
بینکنگ پر ان کا قبضہ، امریکن کانگریس ان کے قبضے میں، وہاں لابینگ ہوتی ہے. یہ لابینگ انسان فروشی کا بہت شریفانہ نام ہے. تو نام شریفانہ ہونے سے اس کا اثر تھوڑی بدلتا ہے. تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اسرائیل میں حکومت کر رہے ہیں امریکہ پر. تو مولا نے کیا غلط کہا تھا کہ جس کے پاس نالج آ جائے گی اس کے پاس سب چلا آئے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ. اس لیے میں نے اپنا مشن یہ بنایا ہے کہ جہاں تک میں وہ پریس تو نہیں ہو سکتا، نہ میرے پاس $4 ہیں، لیکن بہرحال جو بھی میرے امکان میں ہے وہ میرا مشن یہ ہے کہ قوم میں ایجوکیشنل اویئرنیس کو پھیلانا. ایجوکیشنل اویئرنیس پھیل جائے گی تو ہر چیز کا اسٹینڈرڈ اوپر چلا جائے گا. اس لیے کہ جاہل آدمی کو کوئی بات بھی سمجھائی جا سکتی ہے، پڑھا لکھا آدمی جب تک اسے سمجھ میں نہیں آئے گا کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. اور مجھے حیرت ہے آپ پر، دنیا سے باہر میرا کوئی خاص رابطہ نہیں دوسرے لوگوں سے. آپ کے ائمہ کے پاس کیا تھا مجھے آپ بتائیں. میں نے کراچی کی مجلس میں کہا تھا کہ علی کی خلافت پر اختلاف ہو سکتا ہے، علی کی امامت پر اختلاف نہیں ہو سکتا. امام تو سب مانتے ہیں. آپ نے ممکن انٹرنیٹ پر مجلس سنی ہو. امام تو سب مانتے ہیں. ارے بھائی سر سید جنہوں نے مسلم یونیورسٹی بنائی جہاں کا میں پڑھا ہوا ہوں، پکے وہابی انسان تھے، پکے وہابی تھے، مگر علم دوست تھے. وہابی تھے مگر علم دوست تھے. تو اپنے عقیدے کے خلاف وہابیوں میں قبر پر کچھ نہیں لکھا جا سکتا ہے. قبلہ بتائیے، وہابیوں میں قبر پر کچھ نہیں لکھا جا سکتا ہے. لیکن آپ تشریف لائیں، میں علی گڑھ میں 10-12 سال رہا ہوں. جو جامع مسجد ہے اسی کے احاطے میں سر سید کی قبر بنی ہوئی ہے. سر سید کی قبر پر جائیں، آپ جانے کے بعد آپ دیکھیں کہ سرحانے ایک پتھر لگا ہوا ہے، اس پر ان کے خلفاء کے نام نہیں لکھے ہوئے، ہمارے 12 اماموں کے نام لکھے ہیں. کیونکہ اس کو علم سے ٹچ تھا، تو اس کو معلوم تھا کہ علم اگر ملے گا تو انہی 12 سے ملے گا. صلوات پر محمد و آل. کتنی بڑی کامیابی. سر سید کا ان ائمہ تعین سے کیا رشتہ بھائی، وہ تو دوسرے مسلک کے تھے، مگر جانتے تھے کہ علم ہے تو یہاں ہے، علم ہے تو یہاں ہے. تو قبر پر جو بات لکھی جاتی ہے وہ بہت معتبر ہوتی ہے. اور یہیں پر آپ بتا دوں، چارلس ڈارون، پتہ جائیے اس کی قبر دیکھ کر آئیے، تھیوری آف ایوولوشن کا موجد، اس کی قبر پر کیا لکھا ہوا ہے. توبہ، کیا ذہین آدمی تھا. یا تو اسی کی وصیت رہی ہو. بھائی آپ انٹرنیٹ پر دیکھ لیجیے، شاید تصویر موجود ہوگی قبر کی. اس کی قبر کے اوپر کیا عبارت لکھی معلوم ہے؟ ہی واز دا انوینٹر آف تھیوری آف ایوولوشن. اس کی قبر پر لکھا ہوا ہے، اس کی قبر پر، جس قبر کے اندر وہ لیٹا ہوا ہے بیچارہ، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہیئر لائز دا تھیوری آف ایوولوشن. ہیئر لائز دا تھیوری آف ایوولوشن، یعنی یہ تھیوری آف ایوولوشن یہاں پڑی ہوئی ہے. اسی میں سب آ گیا. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں افراد. تو ائمہ طاہرین کی امامت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے. بریلوی بھی اس کو مانتے ہیں، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. دیوبندی بھی اس کو مانتے ہیں، اہل حدیث بھی اس کو مانتے ہیں. اہل حدیث بھی اس کو مانتے ہیں کہ امام یہی تھے. بھائی دیکھیے، اصل میں امام کا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کی نبوت کے لیے ہم کو دلیلیں چاہیے ہوں گی، اللہ کے ثبوت کے لیے بھی ہم کو دلیلیں، لیکن امام تو دیکھنے والی چیز ہے. امام کے معنی کیا ہے؟ جو آگے کھڑا ہو وہ امام ہوتا ہے. اب یہاں اگر نماز ہو رہی ہو، یہ پورا حال انشاءاللہ بھرا ہوا ہو، اور مولانا آگے کھڑے ہوں اور کوئی آ کر کہے نماز میں کہ بھائی یہاں کا امام کون ہے، تو آپ کہیں پاگل ہو گئے ہو، اندھے ہو گئے ہو، کون کھڑا ہے آگے؟ وہی امام ہے یہاں کا. تو امام اگر کسی کو نہ دکھائی دے تو اسے اندھا کہا جاتا ہے. اگر امام نہ دکھائی دے تو اسے اندھا کہا جاتا ہے. اب امام تو سامنے کھڑا ہوا ہے، جو ہر میدان میں آگے ہوگا سب سے وہ امام ہوگا. تو اب میں سب لوگ کیوں؟ اس لیے کہ ہر میدان میں تو علی سب سے آگے ہیں.
کر رہا ہوں، علم کے میدان میں سب سے آگے ہیں علی کے نہیں ہیں؟ نہیں۔ آپ تو کہیں کوئی کہے نہیں ہے تو نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، ہم کوئی جھگڑا نہیں کرتے۔ تو اگر علم کے میدان میں کوئی ایک علی سے آگے ہوگا تو دو میں سے ایک بات ضرور ہوگی، یا تو علی نے اس سے جا کر کبھی کوئی مسئلہ پوچھا ہوگا، یا اس نے یا کسی نے آ کر کبھی علی سے کوئی مسئلہ پوچھا ہوگا، علی نے کہا ہوگا کہ اس کے لیے فلاں سے جا کے جواب لے لو، میرے پاس جواب نہیں ہے۔ نہ یہ صورت دکھائی جا سکتی ہے، نہ وہ صورت دکھائی جا سکتی ہے۔ ہر ایک کا علی کے پاس آنا، علی کا کسی کے پاس نہ جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے بڑا عالم اسلام میں کوئی عالم نہیں تھا۔ صلوات بر محمد میں نے ایسی آپ سامنے میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا، جب میں ایم اے کر رہا تھا عربک میں، تو ہم دو ہی آدمی تھے، ایک میں، ایک میرے یار غار محمد علی رضولوی۔ رضولی ہمارے کا ایک بہت مشہور قصبہ ہے، آپ نے نام سنا ہوگا ضرور، بڑے بڑے لوگ وہاں سے پیدا ہوئے ہیں، وہاں کے وہ تھے، اور وہ ہم سے کچھ تنے رہتے تھے، کھینچے رہتے تھے، ہم کیا برین واش کر دیا گیا تھا، لیکن اب مزہ ہے کہ تیسرا کوئی آدمی ہی نہیں تھا۔ مجبوراً ہم لوگوں میں بات چیت شروع ہوئی تو وہ قریب ہونا شروع ہوئے، اور قریب آئے اور قریب، بے تکلف دوست ہم لوگ ہوئے، ابھی میرے بہت اچھے دوست ہیں وہ۔ اب تو ان کے ماشاءاللہ گاڑی بھی ہو گئی، جماعت اسلامی میں آ گئے ہیں، وہ اس وقت کلین شیف تھے، خیر اس وقت اچھے تھے، اب گڑبڑ ہو گئے۔ کلین شیف تھے تو ٹھیک تھے، اب گڑبڑ ہو گئے، خیر لیکن مجھ سے وہ سیدھا ملتے ہیں۔ تو اب وہ پھر کہنے لگے کہ صاحب وہ تو ہم سے آپ لوگ بارے میں معلوم کیا کہا گیا تھا، اور آپ تو اچھے خاصے آدمی ہیں، اور وہ فسادی نہیں ہیں، اور شریف آدمی ہیں، اور با محبت ہیں، اور یہ ہیں وہ ہیں، آپس میں میوچول کانفیڈنس ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دن وہ کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ آپ ہم اتنا قریب ہیں تو یہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں اتنا اختلاف کیوں ہو گیا ہے؟ ہم نے کہا اختلاف کیوں ہو گیا ہے؟ اگر آپ کے یہاں ملا نہ رہیں، ہمارے یہاں ملا نہ رہیں تو کوئی اختلاف نہیں رہے گا۔ مولا کو پکڑیے، ملا کو چھوڑیے۔ ملا سے مراد ہے کٹ ملا، یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ جن کو کچھ نہیں آتا اور وہ سب کچھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کیٹیگری الگ ہے۔ ان کو صرف دیکھیے، ملاؤں سے کسی کی نہیں بنی، غالب کی بنی نہیں بنی، آپ جانتے ہیں۔ اقبال کی بنی، اقبال نے کیا کہا؟ کار ملا فی سبیل اللہ فساد، اے کشتے سلطانی و ملا یو پیری۔ تو ملا ایک الگ کیٹیگری ہے جس کی بہترین مثال ملا عمر ہے۔ ایک مرتبہ سلوا دیں یہاں پر آزاد۔ اور یہ حقیقت امریکہ بھی جانتا ہے، اسی لیے وہ افغانستان پر چڑھ دوڑا، ایران پر خالی بھونک رہا ہے۔ ایران والے کہتے ہیں بھونکتا کیوں، کاٹ کے دیکھ۔ مگر امریکہ کی ہمت نہیں ہو رہی، وہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں ہم ملا عمر کے سپاہیوں سے جنگ کر سکتے ہیں، مولا علی کے سپاہیوں سے جنگ نہیں کر سکتے۔ تو علماء کا میں ہمیشہ قدرداں ہوں اور قدرداں رہوں گا۔ میرا خود خاندان علماء کا ہے، 250 برس سے ہمارے یہاں علماء ماشاءاللہ پیدا ہو رہے میرے علاوہ۔ تو میری پرابلم جو ہے وہ ہمیشہ جس سے اقبال سے نہیں بنی اور غالب سے نہیں بنی، اسی سے میری بھی نہیں بنتی۔ ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں آپ۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ تو بعد کی بات ہے، میں بھول گیا واقعی کہ سیکوینس کیا تھا بھائی، کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں نہیں محمد علی نام تھا ان کا۔ دیکھیے تو میں نے کہا بھائی یہ تو ملاؤں نے ان کا یہ، اب اسلامیات میں ہم لوگ بیٹھے تھے، یہ سب کتابیں شیعہ سنی مسائل سے بھری ہوئی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں مولانا نے کہا دیکھیے آپ سے مجھ سے کبھی گفتگو نہیں ہوئی، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شیعہ اور سنی اختلافی مسائل سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، صحیح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن دراصل ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایک حرف کا اختلاف ہے بس۔ ایک حرف کا؟ میں نے کہا جی ایک لفظ کا نہیں، ایک حرف کا۔
تو وہ کون سا؟ میں نے کہا اب بے تکلفی تو ہو ہی گئی تھی. میں نے کہا وہ جو آپ کے محترم تھے جنہوں نے 70 مرتبہ لولا علی کہا، اگر ایک مرتبہ مولا علی کہتے تھے قصہ ختم. لام پر رک، ابھی لام کے بعد ہی میم آتا ہے. آپ کو تو ماشاءاللہ اردو آتی، ہندوستانی اچھی اردو آتی. لام کے بعد ہی میم آتا ہے، ایک قدم اور آگے بڑھ جاتے سارا مسئلہ ختم ہو جاتا. صلوات محمد. تو یہ انہیں 70 مرتبہ لولا علی کو کہنا پڑا، اس لیے کہ علم علی کے پاس تھا. علم علی کے پاس تھا، جو علم علی کے پاس تھا وہی علم امام حسن کے پاس تھا، وہی امام حسین کے پاس تھا. ہمارے یہاں مسئلہ نہیں ہوا. رسول کے بعد جب ایک دو تشریف لائے، تخت خلافت اور مسند نشین ہونے کے لیے بیٹھے، تو وہ جہاں رسول تشریف فرما ہوتے تھے ممبر، اس میں کئی سیڑھیاں ہیں؟ ایک دو، اس میں 2 ہی ہیں، اس میں 3 سیڑھیاں تھیں. وہ دوسری سیڑھی بیٹھے، دوسرے صاحب تشریف لائے، ان کا بھی ہم احترام کرتے ہیں. وہ ایک سیڑھی اور نیچے بیٹھے، اس میں 3 ہی سیڑھیاں تھیں. تیسرے صاحب تشریف لائے، وہ تیسری سیڑھی بیٹھے. اب جب علی آئے تو لوگ حیران، یہ کہاں بیٹھے ہیں؟ کوئی سیڑھی ہی نہیں ہے. تو اچھا ہوا کہ سیڑھی نہیں تھی. مولا علی سیدھے وہاں جا کے بیٹھ گیا کہ جہاں رسول بیٹھا کرتے. اب لوگوں میں چیزیں یہ آپ وہاں بیٹھ گیا، کم یہاں اس جگہ پر کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا. تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بچوں سے کہ جب رسول کی جگہ پر کوئی بیٹھا ہی نہیں تو رسول کا جانشین کون بنا؟ رسول کی مسجد جانشینی تو خالی رہی. وہی جو کاندھے پر گیا تھا، وہی جو گود میں تھا، وہی رسول کی جگہ پر بھی آ کے بیٹھے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا سوائے میرے. اس لیے کہ رسول نے فرمایا جو میری جگہ پر بیٹھے اور میری کہیں بھی بات نہ کہے اور میرے عمل کو نہ دہرائے، اللہ اسے اوندے منہ جہنم میں پھینکے گا. اور میں تو وہی کہتا ہوں جو رسول نے کیا کہا، اور وہی کرتا ہوں کہ جو رسول نے کیا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اپنے دعوے کے ثبوت میں واقعاتی بھرے میں ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ کے والد گرامی امام جعفر صادق علیہ سنی حضرات سے پوچھ لیا، ہمارے بھائی ہیں سنی، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. سنیوں کے امام حضرت ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے شاگرد، بڑی عزت کرتے تھے، آتے رہتے تھے. ایک دن آ رہے تھے، امام کے گھر میں داخل ہو رہے تھے کہ دیکھا امام کے فرزند امام موسیٰ کاظم بالکل کم عمری میں 5 or 6 years of age، وہ ایک ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں کہ جہاں لوگ سامنے سے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. تو یہ امام جعفر صادق کے پاس آیا اور کہا آپ کے فرزند کو میں نے دیکھا ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں، بڑی اچھی طریقے سے پڑھ رہے ہیں، بڑے خلوص سے پڑھ رہے ہیں، چہرے پر اس کے آثار ظاہر ہیں اس کم عمری میں، مگر بچہ ہیں تو مسئلے سے واقفیت ان کو نہیں ہے. ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ جہاں سامنے سے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، جبکہ حکم شریعت یہ ہے کہ ایسی جگہ نماز نہ پڑھو کہ جہاں سے لوگ سامنے سے گزر رہے ہوں، کہ تاکہ تمہاری نماز میں خلل نہ پڑے، ڈسٹرب نہ ہو تمہاری نماز. امام نے فرمایا کہ وہ تمہارا ہی بچہ، اس کو سمجھا دینا. یہ کیا ہے؟ شکار کو گھیر کے شیر کے سامنے لانا. یہ اسی غرے میں وہ کمسین شہزادہ 5-6 برس کے جب سامنے آیا تو کہا کہ بیٹا آپ نماز پڑھ رہے ہیں مگر ایسی جگہ نماز نہیں پڑھتے کہ جہاں سامنے سے لوگ گزر رہے ہوں، اس کے گزرنے سے آپ کی نماز میں خلل پڑے گا، نماز آپ کی ڈسٹرب ہوگی. امام نے بہت ہی متانت و سنجیدگی و شرافت کے ساتھ یہ جواب دیا کہ آپ بزرگ ہیں، مگر ایک بات مجھے آپ بتا دیں کہ نماز اسی وقت ڈسٹرب ہوگی جب میرے اور اللہ کے درمیان سے کوئی ہو کر گزرے گا، جبھی تو ڈسٹرب ہوگی. کوئی غلط بات نہیں کہی. اگر سامنے ایک آئینہ لگا ہو، اس میں میری تصویر دکھائی دے رہی ہو، آپ درمیان سے گزرے، جب تک آپ گزرتے رہیں گے مجھے اپنی صورت نہیں دکھائی دے گی، اس لیے کہ آپ میرے اور آئینے کے درمیان میں آ گئے. تو اللہ کے اور نمازی کے درمیان جب کوئی آئے گا تبھی تو نماز ڈسٹرب ہوگی. تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرگِ گردن سے زیادہ قریب ہیں. تو جب میرا اللہ شہرگِ گردن سے زیادہ قریب ہے تو اب کون درمیان سے ہو کے گزرے گا؟ صلوات پر محمد و آل محمد. بس میرے عزیزوں، یہ جو
میں نے مجلسیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، مولا جانتے ہیں، میں نے خلوص سے پڑھی ہیں، جو میں پہلی مجلس میں کہا، دوسری مجلس میں کہا، تیسری مجلس میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے مس انڈرسٹینڈ نہ کریں۔ میں اپنی قوم کو عزت کی جگہ پر دیکھنا چاہتا ہوں، رولنگ حیثیت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی یہ رولنگ نہیں کہ آپ کا زمینوں پر قبضہ ہو، یہ رولنگ کہ آپ کا دلوں پر قبضہ ہو جائے۔ عیسائی کہیں، ہندو کہیں، سب کہیں کہ یہ قوم جو ہے یہ دوسرے طریقے کی قوم ہے، اس کی سوچ بہت پازیٹیو تھنکنگ ہے، یہ بہت فلانتھروپک ہے، یہ لوگوں کی بہت مدد کرتی ہے۔ ائمہ طاہرین کی تعلیمات کی آپ لوگ عزت رکھ لیں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ہمارے تعلیمات کو تمہارے عمل کے آئینے میں دیکھیں گے۔ اس بات کا آپ حضرات خیال رکھیں، یہ مجلسیں اسی لیے ہیں۔ ایک بات اور عرض کر دوں اور بس مصائب کے چند جملے آپ کی زحمت میں ختم کروں۔ ایک بات اور میں عرض کروں گا آپ کے سامنے، دیکھیے، چرچ میں کون جائے گا؟ کرسچنس۔ سیناگاگ میں کون جائے گا؟ جیوز۔ مسجد میں کون جائے گا؟ مسلمان۔ مندر میں کون جائے گا؟ ہندو۔ لیکن یہ جہاں بیٹھے ہیں اس کی ایک اسپیشلٹی ہے، یہ حسینی دربار ہے، اس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ہندو آنا چاہتے ہیں آئیں، کرسچن آنا چاہتے ہیں آئیں، سنی آنا چاہتے ہیں آئیں، وہابی آنا چاہتے ہیں آئیں، یہ حسینی دربار ہے۔ جب فاطمہ زہرا کسی کو نہیں روک رہی تو ہمیں روکنے کا حق کہاں سے حاصل ہے؟ اپنے سے لوگوں کو قریب کیجئے، جب آپ سے قریب ہوں گے تو اہل بیت سے قریب ہوں گے، جب اہل بیت سے قریب ہوں گے ان میں چینجز آ جائیں گے، آپ دیکھیے گا ان میں تبدیلیاں آ جائیں گی، بھائی زبردست تبدیلیاں آ جائیں گی۔ میرے سامنے واقعات ہیں اس کے، لیکن اب وقت ختم ہو گیا، اس لیے میں آپ کے سامنے واقعات پیش نہیں کر رہا ہوں۔ اس کو کنٹروورشل باتوں سے آپ بچائے رکھیں۔ کنٹروورشل باتوں میں الجھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، آدمی ضد پکڑ لیتا ہے وہ اور آپ سے دور ہو جاتا ہے، وہ آئے گا قریب، آتے 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 خود ہی آپ کے قریب آ جائے گا۔ جب اہل بیت کی تعلیمات کے سامنے آئیں گے تو وہ فرق دیکھے گا کہ اہل بیت کی تعلیمات میں دوسرے تعلیمات میں کتنا فرق ہے، فقہ میں دیکھے گا، اصول فقہ میں دیکھے گا، کردار میں دیکھے گا، تعلیم میں دیکھے گا، سب چیز میں دیکھے گا، خود بخود اہل بیت سے قریب ہو جائے گا۔ بس یہ عزاداری بھی اسی لیے ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے ظالموں سے نفرت کرنا اور مظلوموں سے ہمدردی پیدا ہو جانا۔ یہ سویڈن ہے، یہاں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، یہاں کوئی سٹی سینٹر ہو، آپ وہاں پہ جا کھڑے ہو کے ہنسنا شروع کر دیجیے، کوئی آپ کو پلٹ کے دیکھا کہ نہیں کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں، رونا شروع کر دیجیے تو ہر صاحب دل روکے گا، کیوں رو رہے ہو؟ جب آپ کہیں کیوں رو رہے ہو تو آپ بتائیں گے آپ پر ظلم ہوا ہے، جب آپ کہیں گے ظلم ہوا ہے تو پوچھے گا کس نے ظلم کیا ہے، آپ ظالم کا نام بتائیں گے، بس قصہ ختم ہو۔ یہی آپ کا مشن ہے کہ آپ دنیا کی قوموں کا ہاتھ پکڑ کے ظالم کے دروازے تک پہنچا دیں، یہی آپ کا مشن ہے۔ آپ کو بہت ہی انٹلیکچولی مسائل کو ڈیل کرنا ہے۔ حسین کی مظلومی ایسی ہے، بخدا میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، کتنے واقعات میرے سامنے ہیں کہ جہاں ہندو طرف کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے رونا شروع کر دیا، روتے روتے ان کی آنکھیں لال ہو گئی۔ جس کے سینے میں تھوڑا سا انسان کا دل ہوگا وہ کربلا کے المیہ سے ضرور متاثر ہوگا۔ بس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا ایک مجلس میں، اسی کو عرض کر کے آپ کی زحمتیں میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ زبان سے کسی کا دین نہیں سمجھ میں آتا، ہمیشہ کردار سے سمجھ میں آتا ہے۔ میں نے ایک مجلس میں آپ سامنے عرض کیا تھا، غالباً دوسری مجلس میں، کہ مولا علی نے جو کل کفر تھا اس کی لاش کی بھی توہین نہیں کی، ریسپیکٹ دی اس کو، اس کی لاش کو برابر سے لٹا دیا، ٹانگ اس کی برابر کر دی، ہاتھ برابر کر دیے، زراعی کڑیاں، لباس کونے سب درست کر دیے، پہلو میں تلوار رکھ دی، پہلو میں سپر رکھ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قبلہ میں نے عربک ادب میں ڈاکٹریٹ کی ہے، آپ جاہلیت کی ہسٹری کو پڑھیں، پھر اسلامک ڈیز جو تھے وہ جاہلیت کہلاتے تھے، جس کو مٹانے کے لیے رسول تشریف لائے تھے۔ جاہلیت میں یہ دستور تھا، اب وہ بڑی خوخار قوم تو تھی کہ جب کسی کی مرنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد توہین پیش نظر ہوتی تھی تو دو کام کرتے تھے۔ کب؟ جاہلیت میں۔ ایک ہے کہ جس کو قتل کیا ہے اس کا سر کاٹ کے نیزے پر رکھ کے گلیوں میں گھماتے تھے، جس کو اسلام نے بند کر دیا قطعی، کہ کسی کا بھی سر کاٹ کر، دشمن کا، کافر کا، مشرک کا بھی سر کاٹ کر نو کے نیزہ پر رکھ کر اسے گلیوں میں نہیں گھما سکتے، یہ اسلام نے فاربیڈن کر دیا تھا۔ دوسری کیا چیز تھی کہ جب ان کو دشمنی حد سے زیادہ ہوتی تھی کسی سے تو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش پر گھوڑے دوڑاتے تھے۔
بس یہی مصائب ہیں اور یہی حقیقت ہے. تو اب اگر آپ کو کربلا کے میدان میں فرزند رسول کے ساتھ یہ سلوک دکھائی دے رہا ہو کہ اس کا سر کاٹ کر نوک نیزہ پر بلند کیا جا رہا ہو، اور بازاروں میں نہیں بلکہ کبھی بازار کوفہ میں، کبھی بازار شام میں، اور ایک سر نہیں بلکہ 72 سر، تو یہ 72 سر گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سب پلٹ کے جاہلیت سے اب پلٹ چکے ہیں. اور اس کے بعد حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑنا، یہ صرف توہین کے لیے تھا، یہ صرف اہانت کے لیے تھا، مگر جس کی اللہ عزت رکھنا چاہے اس کو اس کی توہین کون کر سکتا. بس یہ روایت تذکر کے آپ کی رحمتیں ختم کرنا چاہتا ہوں. عصر عاشور کا ہنگام گزر گیا، خیمے جل گئے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھن گئیں. روایت میں ہے کہ بی بی زینب، اللہ اکبر، مظلوم باپ کی، مظلوم ماں کی مظلومہ بیٹی، جلے ہوئے خیموں کی راکھ کے اوپر سر برہنا. نہیں دیکھیں ذرا تصور کرتے چلیے، آپ تصور کرتے چلیے، وہ بی بی کہ جس کے سر کے اوپر کبھی آفتاب کی کرن نہ پڑی ہو، وہ نامحرموں کے مجمع میں سر برہنا بیٹھی ہوئی ہے خیمے کی اور ہاتھ رکھے ہوئے سوچ رہی ہیں. اب تاریخ میں ہے کہ سوچ رہی ہیں. کیا سوچ رہی تھی؟ دن بھر کے واقعات سوچ رہی ہوں کہ علی اکبر کیسے شہید ہوا، عباس کیسے شہید ہوا، اون و محمد کیسے شہید ہوئے، قاسم کی لاش کیسے آئی، یہی سب سوچ رہی ہوں گی. اتنے میں فضا دوڑتی آئی. اس نے کہا بی بی آپ یہاں بیٹھی ہوئی پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہیں، لیکن آپ مصیبت آنے والی، سب سے بڑی مصیبت آنے والی. بی بی نے کہا سب سے بڑی مصیبت کون سی آنے والی ہے؟ ہمارے پاس ہے کیا جو مصیبت آئے گی؟ مصیبت اس بات کے کچھ ہو. ہمارے اعزاء شہید ہو گئے، اقربا شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، بنجے شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، چادریں چھن گئی، خیمے جل گیا، قصہ ختم ہو گیا، اب مصیبت کیا آئے گی؟ کہنے بی بی اب آپ پر سب سے بڑی مصیبت آنے والی ہے. کہا وہ کون سی مصیبت؟ کہا بی بی آپ یہاں بیٹھی ہیں، میں کربلا کے میدان میں تھی، میں دیکھ رہی تھی کہ پسر اسعد لشکر کے گھوڑوں کے درمیان دوڑ دوڑ کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ سپاہیوں ابھی اپنے گھوڑوں سے اترنا نہیں، اس لیے کہ ابھی ابھی ابن زیاد کا حکم آیا ہے کہ حسین اور حسین کے ساتھیوں کی لاشوں کو گھوڑوں سے پامال کیا جائے. بس سننا تھا کہ بی بی تڑپ کر کھڑی ہو گئی اور کہا فضا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا علی اکبر میرا پھر ایک مرتبہ پامال ہو جائے گا؟ کیا قاسم کی لاش پھر پامال ہو جائے گی؟ کیا انور محمد کے جنازے پھر پامال ہو جائیں گے؟ فریاد کرتی ہوئی بھی دوڑتی ہوئی اسی عالم میں میدان کربلا تک آ گئی. اتنی دیر منظر بدل چکا تھا. یہاں یہ صورتحال ہوئی کہ جب ابن سعد نے اعلان کیا تو سب سے پہلے حور کا رسالہ آگے بڑھا. اس نے کہا ہم نے تیری خوشی کے لیے اپنے سردار قبیلہ کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا، یہ ہم کر سکتے تھے، مگر ہمارے سردار قبیلہ کی لاش پر گھوڑے دوڑے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو اگر ہمارے سردار قبیلہ کی لاش کو پامال کرنا ہے تو پہلے ہم سے جنگ کرنا ہوگی، ہم 1000 قتل ہو جائیں گے، تب ہمارے سردار قبیلہ پہ ساتھ ڈر گیا. کہا ٹھیک ہے تم اپنے سردار قبیلہ کی لاش کو اٹھا کر لے جاؤ. علامہ رشید ترابی مرحوم پڑھا کرتے تھے کہ جب حور کے لشکر کے سپاہی اپنے سردار قبیلہ کی جنازے کو اٹھا کر لے کر چلے تو اکڑتے ہوئے چلے اور یہ کہتے ہوئے چلے کہ جس کے وارث زندہ ہوتے ہیں اس کی لاش پامال نہیں ہوتی. زینب نے منظر دیکھا کہ حور کی لاش بچ گئی، قبیلے کے لوگ آ گئے. بس اب مختصر یہ ہے کہ زہیر کے بچانے والے آ گئے، زہیر کی لاش بچ گئی، حبیب کے بچانے والے آ گئے، حبیب کی لاش بچ گئی، مسلم نوسجا کے بچانے والے آ گئے، ان کی لاش بچ گئی. یہاں تک کہ حد یہ ہے کہ شمر جو اخبث الناس ملون خبیث وہ آ گیا کہ عباس کی والدہ کا ہمارے قبیلے سے تعلق ہوتا تھا، عباس کی لاش پامال نہیں ہو سکتی. عباس کی لاش کو بھی کہہ دیا گیا پامال نہیں ہوگی. قبیلے ثقیف کے لوگ آ گئے، کہا کہ علی اکبر کی والدہ کا تعلق ہمارے قبیلے سے تھا، علی اکبر کی لاش پامال نہیں ہو سکتی. کہا ٹھیک ہے یہ بھی پامال. اب مجھے آپ انصاف بتائیے ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ جب زینب یہ دیکھ رہی ہوگی کہ حور کی لاش بچ گئی، زہیر کی لاش بچ گئی، حبیب کے بچانے والے آ گئے، مسلم کے بچانے والے آ گئے، میرے بھائی عباس کے بچانے والے آ گئے، میرے بچے علی اکبر کے بچانے والے آ گئے، تو کوئی تو ان ہزاروں آدمیوں میرے بھائی حسین کا بچانے والا بھی تو ہوگا. لیکن ہزاروں افسوس یہ ہے کہ ہر ایک کا بچانے والا آیا مگر فاطمہ کے لال کا بچانے والا کوئی نہ تھا. بیکس بہن دیکھ رہی تھی گھوڑے ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے، بیچ میں حسین کی لاش تھی جو پامال سمے اسپا ہوئی جا رہی تھی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إنك على كل شيء قدير. Ya Hussein, 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 Ya Hussein.
Hussein, Ya Hussein,